إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز حاضرین اور حاضرات جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ لقمان آیت نمبر 19 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کی 9ویں اور 10ویں نصیحت کو بیان فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ 9ویں نصیحت تک کا ذکر ہوا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں حضرت لقمان کی 10ویں نصیحت کا ذکر ہوگا۔ اس سے پہلے ان کی 9 نصیحتوں کا خطبہ جمعہ میں ذکر ہو چکا ہے۔ پہلی نصیحت ان کی تھی کہ اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا۔ دوسری نصیحت ان کی تھی کہ اے میرے بیٹے اللہ کی طاقت اور قدرت اتنی ہے کہ اگر تم کوئی چھوٹا سے چھوٹا رائی کے دانے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹا کوئی گناہ کرو، زمین میں چھپ کر یا آسمان میں بیٹھ کر یا پہاڑ کے چٹانوں میں رہ کر، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ سامنے لائے گا۔ یہ اللہ کی قدرت کا بیان تھا۔ اور تیسری نصیحت ان کی یہ تھی کہ اے میرے بیٹے نماز پڑھتے رہنا۔ اور چوتھی نصیحت وہ ان کی یہ تھی کہ بھلائی کا حکم ایک دوسرے کو دینا۔ اور 5ویں نصیحت ان کی تھی کہ اے میرے بیٹے برائی سے لوگوں کو روکتے رہنا۔ اور 6ٹھی نصیحت ان کی تھی
کہ لوگوں کے لیے تو اپنی گال کو نہ پھلا، یعنی تکبر نہ کر، اور وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اور ان کی ایک نصیحت یہ تھی کہ زمین میں اکڑ کر نہ چل، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْئِكَ، نویں نصیحت ان کی تھی کہ اپنی چال کو میانہ روی رکھ، اور 10ویں نصیحت ان کی یہ ہے وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو تو پست رکھ، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یعنی زور زور سے بولنا یہ گدھے کی صفت ہے۔ اللہ نے گدھے کی آواز کو قرآن میں سب سے بری آواز کہا ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز سب سے بری آواز۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ اگر زور سے بولنے والی آواز کو پسند کیا جاتا تو سب سے زیادہ پسند گدھے کی آواز ہوتی، لیکن چونکہ اللہ کے نزدیک گدھے کی آواز سب سے بری ہے، اس لیے گدھے کی سی آواز نکال کر زور زور سے گفتگو کرنا یہ گدھے کی صفت ہے، انسان کی صفت نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم سیاح الدیکۃ فاسألوا اللہ من فضلہ فإنہ راءت ملکا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَحِيكَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا۔ اس روایت کو امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے اور امام ابو داؤد نے اور مسند احمد میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب تم مرغے کو بانگ دیتے ہوئے سنو، مرغے بانگ دیتا ہے، مرغا بانگ دیتا ہے، کہا مرغا کو بانگ دیتے ہوئے سنو تو تم اللہ سے اللہ کے فضل کو مانگو، فاسألوا اللہ من فضلہ، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی کا تم اللہ سے سوال کرو۔ فَإِنَّهُ رَأَتْ مَلَكًا، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، وہ آواز نکالتا ہے فرشتے کو دیکھ کر، تو اس وقت تم اللہ کا فضل مانگو، یعنی یہ کہو اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ جو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی یہی دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انی اسألک من فضلک، تو کہا مرغا جب آواز دے تو یہی تم کہو، کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھ کر کے وہ آواز دیتا ہے، بانگ نکالتا ہے، تو فاسألوا اللہ من فضلی، اللہم انی اسألک من فضلک تم پڑھا کرو۔ وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَحِيكَ الْحِمَارِ، اور جب تم گدھے کے ہینگنے کی آواز، گدھے کے ڈھینچوں کرنے کی آواز سنو، فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، تو شیطان سے تم اللہ کی پناہ مانگو، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا، کیونکہ انہوں نے شیطان کو دیکھ کر کی آواز نکالی ہے، یعنی کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ گدھا جب بولے تو اس گدھے کی آواز کو سن کر تم کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان رجیم سے، مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ دعا پڑھو، کیونکہ اللہ نے کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اللہ نے یہاں یہ تعلیم دی ہے کہ تم بات کرتے ہوئے اپنی زبان سے جو کلمات نکالو میٹھی انداز ہو، نرم زبان ہو، اور
ایسی آواز نہ ہو جس سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچے، ٹھیس پہنچے. خوب زوردار کرخت آواز میں بھی بات نہ ہو اور خوب دھیمی آواز میں بھی بات نہ ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کوئی مانگنے والا آئے، کوئی سائل آئے تو اس کو جھڑکو نہیں، اس سے بد زبانی نہ کرو، بد کلامی نہ کرو. اگر تمہارے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، کھجور کی گٹھلی ہی ہے تو کھجور کی گٹھلی ہی دے کر کے ان کو ودا کرو. اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو بِکَلِمَةٍ طَیِّبَةٍ، اچھی بات، پاک بات، نرم لہجہ، نرم زبان میں ان کو کہہ دو کہ بھائی جان میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سائل کو جھڑکو نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ اخلاق عظیم کے سب سے اونچے درجے میں فائز ہیں، سب سے اونچے. آپ کا اخلاق سب سے اونچا تھا. اور اس کے فرمان میں، اس کے ثبوت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کے سبب، اللہ کی رحمت سے لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم ہیں، آپ اپنے اصحاب کے لیے نرم ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے. لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی اگر آپ بد زبان ہو جائیں، اے نبی اگر آپ سخت دل ہو جائیں، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا، لوگ آپ سے بھاگ جائیں گے. لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے معافی کا برتاؤ کیجئے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور آپ ان کے لیے مغفرت بھی طلب کیا کیجئے، بخشش بھی ان کے لیے طلب کیا کیجئے. اس لیے اللہ کے نبی لہجے کے اعتبار سے سب سے نرم لہجہ اختیار کرنے والے تھے. جب بات کرتے تو نرم زبانی سے بات کرتے، ایسا لگتا گویا آپ کی زبان سے شیر و شکر، گویا آپ کی زبان سے شہد ٹپک رہا ہے. اور بڑا سے بڑا، کٹر سے کٹر دشمن بھی آپ کی بات کو سن کر کے ہلکا بگو سے اسلام ہو جایا کرتا تھا، یعنی مسلمان ہو جایا کرتا تھا. کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ آپ نرم دل بنیے. تو انسان کو اپنی زبان کنٹرول میں رکھنی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ اپنی زبان کی بدزبانی کی وجہ سے جہنم کی آگ میں وہ جل رہے تھے، جہنم کی آگ میں جل رہے تھے. زبان، یہی زبان سب سے اچھی چیز بھی ہے، سب سے بری چیز بھی ہے. اگر اس زبان کو ہم قرآن کریم کی تلاوت میں، اللہ کی یاد میں، نرم زبانی میں، لوگوں کے سامنے حق بات کہنے میں، لوگوں کو سمجھانے میں اور لوگوں کو برائی سے روکنے میں استعمال ہو رہی ہے تو یہ زبان سب سے اچھی زبان ہے. اگر یہی زبان، اسی زبان سے ہم بدگوئی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ زبان سب سے بری زبان ہے، سب سے بری آواز ہے. اللہ کہتا ہے وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھا کر. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ کا نام سورہ حجرات رکھا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور آگے اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون من اصواتہم فاولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. سورہ حجرات آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی
वला तजहरू लहू बिलकौल कजहर बाज़िकुम लिबाज़िन, और आपस में एक दूसरे से तुम जिस तरह बात करते हो जोर जोर से, इस तरीके से नबी से बात न करो। हो सकता है तुम्हें शऊर ना हो, अंतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें शऊर न भी हो, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाए, ख़त्म हो जाए, अकारत हो जाए, मिट जाए। नबी के सामने बात करने के आदाब अल्लाह ताला ने सिखाया है, बताया है। आगे की आयत में फरमाया इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के सामने जो अपनी आवाज़ को पस्त रखते हैं, धीमी आवाज़ से नरम लहजे में बातचीत करते हैं, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, यही वो लोग हैं कि अल्लाह ने उनके दिलों को तकवा के लिए जांच लिया है, इम्तिहान कर लिया है, उनके लिए मग़फ़िरत है और अजर अज़ीम है। इसी आयत की तफसीर करते हुए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कई रिवायतों को नकल किया है। एक रिवायत हजरत इब्न अबी मुलहिका से मरवी है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, उन्होंने कहा कि करीब था कि दो सबसे नबी के नज़दीक पसंदीदा इंसान हलाक और बर्बाद हो जाते। क्या कहा? करीब था, ऐसा मुमकिन था, हो सकता था कि अल्लाह के रसूल के नज़दीक जो दो सबसे पसंदीदा इंसान थे, जो सबसे पसंदीदा सहाबी थे, या मुराद हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये दोनों करीब थे कि वो दोनों हलाक हो जाएं। क्या हुआ? वजह क्या हुई? कहा बनु तमीम का वफ़द आया, अल्लाह के रसूल के पास उफूद आया करते थे, तो बनी तमीम का वफ़द आया, तो उनमें से उस जमात में से किनको सरदार बनाया जाए, किनको आगे बात करने के लिए बढ़ाया जाए, कौन नबी से बात करेगा? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हाबिस बिन अक़रा ये नबी से बातचीत करेंगे, ये इस कौम का सरदार होंगे, ये आने वाले लोगों का ये सरदार होंगे। हजरत अबू बकर ने कहा कि नहीं, हजरत काका बिन माबद होंगे। दोनों ने दो राय दी। हजरत अबू बकर ने कहा मा अरद्ता इल्ला खिलाफी, ऐ उमर जो मैं बात करता हूं तुम मेरा खिलाफ ही करना चाहते हो, और अभी भी तुम मेरा खिलाफ कर रहे हो। हजरत उमर ने कहा मा अरद्तु खिलाफक, मैंने तेरे लिए खिलाफ करने की बात सोची भी नहीं, मैं आपका खिलाफ करना नहीं चाहता। इसी में दोनों की बात बढ़ गई। अल्लाह के रसूल के सामने बात ऊंची हो गई, तो अल्लाह ताला ने सातवें आसमान से कुरान करीम की इन आयतों को उतारा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी के सामने अपनी आवाज़ को तुम ऊंची ना करो। ये आयत करीमा कुरान करीम की उतारी गई। हजरत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस घटना से, कि अल्लाह ताला तो कहता है अंतहबत अमालकुम अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें शऊर भी ना हो, तेरे अमाल सब बर्बाद हो जाए। अल्लाह ताला ये कह रहा, हो सकता है हमारे अमाल बर्बाद हो जाए। तो वो कहते हैं इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब कभी कोई बातचीत करते तो निहायत ही धीमी आवाज़ में बात करते, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल कहा करते हत्ता यस्तफ़हिमहु, आपसे इस्तिफ़हाम की बात करते कि ए उमर मुझे समझाओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। यानी इतनी धीरी आवाज़ से इतना खौफ हो गया, दिल में दहशत पैदा हो गई, डर पैदा हो गया। एक दूसरी रवायत नकल करते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस हैं, वह बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक साथी हजरत साबित बिन कैस को गुम पाया कि नमाज पढ़ने नहीं आ रहे हैं 2-3 दिन से, क्या बात है? वो तो हमेशा आते थे, अभी उनको मैं जमात में नहीं देख रहा हूँ।
کہاں گئے, کیا ہوا, کیا بات ہے؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول, میں ان کا گھر جاتا ہوں, ان کی خبر لا رہا ہوں کہ کیا بات ہے. حضرت سعد کو اللہ کے نبی نے اجازت دی. ان کے گھر گئے تو دیکھا سر کو جھکائے ہوئے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا کیا بات ہے, کیوں یہ صورت تم نے بنا رکھی ہے, کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر کہتا ہے کہ نبی کی آواز کے سامنے تم اپنی آواز کو بلند نہ کرو, اور میری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے کیونکہ میں جہوری الصوت ہوں, میری آواز موٹی ہے, اونچی ہے, بات کرتا ہوں تو زبان سے اونچی آواز نکلتی ہے. تو میری لاشعوری میں اللہ تعالیٰ نے میرے تمام اعمال کو برباد کر دیا ہوگا اور میں جہنمیوں میں سے ہوں. اسی خوف اور ڈر سے میں گھر سے کہیں باہر نہیں نکل رہا ہوں کہ ہمارے اعمال تو برباد ہو گئے, میں تو جہنمی ہوں. حضرت سعد نے یہ سنا, اللہ کے نبی کے پاس واپس آئے, کہا اللہ کے نبی سے اے اللہ کے نبی, میں نے حضرت ثابت سے ملاقات کی, انہوں نے ایسا اور ایسا کہا. نبی نے سن کر کے کہا کہ نہیں, تم جاؤ اور ان کو عظیم خوشخبری سناؤ. انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ. تم ان کو یہ خوشخبری سناؤ کہ تم جہنمی نہیں ہو, تم جنتی ہو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی آواز ہی ایسی ہے, وہ قصدن ایسا نہیں کہتا, ارادہ کر کے کہ نبی کی آواز میری آواز کے سامنے پست ہو جائے اور میری آواز اونچی ہو جائے. ان کا یہ ارادہ نہیں ہے, اس لیے وہ اس فہرست میں نہیں آتے ہیں. ان کو اس کی خوشخبری سنا دو. حضرت ایک تیسری روایت, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ السَّبِيلَ, اس کے بارے میں کہا کہ یہ اس وقت کی بات ہے, ابتدائے زمانہ نبوت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہا کرتے تھے چھپ چھپ کر کے, اور چھپ چھپ کر کے نماز ادا کرتے تھے. چھپ چھپ کر نماز ادا کرتے, کہیں مشرکین دیکھ نہ لیں اور ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے. نماز پڑھتے تھے مشرکوں کے ڈر اور خوف سے چھپ کر. شوق تھا, جذبہ تھا کہ ہم کو ذبح کر دیا جائے گا, میرے گھر بار لوٹ لیے جائیں گے, میری آل و اولاد کو قتل کر دی جائے گی. اس کے باوجود وہ نماز پڑھتے تھے. اب کوئی یہ آفت نہیں ہے, کوئی مصیبت نہیں ہے, عظیم خوشخبری ہے نماز پڑھنے کی, اس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے. ایک وقت یہ تھا کہ اس حالت میں بھی وہ نماز پڑھا کرتے تھے. اور جب آپ نماز پڑھتے تو اپنی آواز کو نماز پڑھتے ہوئے ذرا بلند کرتے. نبی کی آواز کو مشرکین و کفار مکہ سن لیتے تو وہ لوگ اللہ کو, قرآن کو, قرآن لانے والے کو, سب کو گالی دیتے. فیسب القرآن, وہ قرآن کو گالی دیتے, اور جس نے قرآن لے کر کے آیا ہے اس کو گالی دیتے, جس نے قرآن اتارا ہے اس کو گالی دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی لا تجہر بصلاتک, تم نماز پڑھتے ہوئے اپنی آواز کو اتنی اونچی نہ کرو کہ تیری قرات کو سن کر کے مشرکین گالی دینے لگے, تم کو گالی دیں, قرآن کو گالی دیں, اللہ کو قرآن دے, قرآن لانے والے حضرت جبریل فرشتے کو گالی دیں, تو تم اپنی آواز کو پست رکھ کر کے اس طرح تھوڑی نیچے کر کے نماز پڑھو. ولا تخافت بها, اور اتنا پست بھی نہ کرو کہ آپ کی آواز آپ کے اصحاب نہ سن سکیں. تو ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک السبیلا, اس کے درمیانی صورت تم رکھو. یہ بات کرنے کا, قرآن پڑھنے کا, نماز پڑھنے کا شوق اور جذبہ و طریقہ بیان کیا گیا. حضرت لقمان نے 10ویں نصیحت میں اپنے بیٹے کو یہی کہا تھا, وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اپنی آواز کو تم پست رکھا کرو, خوب اونچا بھی نہیں, خوب نیچا بھی نہیں, نرم زبانی, میٹھی زبان کے ساتھ ایک دوسرے سے ہم کلامی ہو, بد زبانی کے ساتھ نہیں. اور اسی کا پھل ہم کو دیکھنے میں آیا
کہ رجب سن 5 ہجری میں جب مشرکین مکہ نے مومنان مکہ کو مسلمانوں کے مومنوں پر زمین تنگ کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. ایک مرتبہ پہلے ہجرت کیا، پھر واپس آئے، لمبا واقعہ ہے. پھر دوسری مرتبہ جب ہجرت کیا اور وہ لوگ نجاشی بادشاہ کے یہاں چلے گئے، مشرکین مکہ کو معلوم ہوا تو بہت زیادہ بوکھلائے اور ان کو بہت زیادہ غصہ پیدا ہوا کہ یہ مسلمان نکل گئے. 83 یا 82 مرد، 18 یا 19 عورتیں دوسری مرتبہ انہوں نے ہجرت کیا تھا، وہاں گئے. پیچھے سے مشرکین کے آدمی بھی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے کہا، نجاشی بادشاہ سے بہت تحفہ تحائف لے کر گیا تھا کہ ہماری بات سن لیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہو کر، بے دین ہو کر بھاگ آئے ہیں ہمارے پاس سے، ان کے آبا و اجداد نے ان کو واپس لانے کے لیے ہم کو بھیجا ہے، اور بہت ساری باتیں اور انہوں نے کہیں. تو نجاشی نے سن کر کہا کہ مسلمانوں سے بھی اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں. ان کو بلایا، کہا کہ تم کیوں بے دین ہو گئے ہو؟ اپنے باپ دادا کے دین کو تم نے کیوں ترک کیا؟ اور تم بھاگ کر کیوں آئے ہو؟ ان کے غلام ہو، تم واپس چلے جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فصیح اللسان تھے، انہوں نے نجاشی کے دربار میں میٹھی زبان میں نبی کی بات کو، نبی کی لائی ہوئی شریعت کے فرمان کو ان کے سامنے رکھا. کہا، اے بادشاہ، یقیناً ہم بہت برے تھے، ہم مردار کھایا کرتے تھے، ہم انتہائی گھٹیا تھے، زندگی گزارنے کا کوئی طور اور طریقہ ہمارے پاس نہیں تھا، بے ہنگم زندگی ہماری گزر رہی تھی. اسی حال میں ہم تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور آسمان سے ہمارے لیے، ہمارے خاندان میں ایک نبی کو پیدا کیا، ہم ہی میں سے، ہمارے جنس میں ہی سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا. وہ نبی آئے، انہوں نے وحدانیت کی تعلیم کی، شرک سے ہم کو ڈرایا، بت پرستی سے روکا، نماز ادا کرنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے کی تعلیم دی، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، پاک دامنی اختیار کرنے کا انہوں نے ہمیں حکم دیا، اور اچھی بات کا انہوں نے حکم دیا. ہمارے دل میں یہ بات گھر کر گئی اور ہم نے ان پر ایمان لایا. ہم بے دین تھے، دین میں آ گئے، ہم بے دین تھے، دین میں آ گئے، دین محمدی میں ہم داخل ہو گئے، دین ابراہیمی میں ہم داخل ہو گئے. اور اس طریقے سے اسلام کی اچھی باتوں کو میٹھی زبان میں نجاشی بادشاہ کے دربار میں انہوں نے جب پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ یقیناً تم اچھی بات کہتے ہو. اچھا، تمہارے پاس جو نبی قرآن لے کر آیا ہے اس قرآن میں سے تم ہم کو کچھ سناؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مریم کی ابتدائی چند آیتوں کو ان کے سامنے پڑھ کر سنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. ابتدائی چند آیتوں کو پڑھا. نجاشی سن کر رونے لگے. ان کے جو اسقف اور پادری وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب کے سب رونے لگے. ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں. وہ جو صحیفے لے کر بیٹھے تھے پڑھنے کے لیے وہ بھی بھیگ گئے. اتنا روئے. تو کہا نجاشی بادشاہ نے، ایسا لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ نے اتارا تھا اور جو اس نبی پر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، دونوں ایک ہی سمادان سے نکلے ہوئے یہ آیات اور یہ کلام ہیں. اور پھر ان کو کہا، تم ہمارے ملک میں آرام اور چین کے ساتھ رہو، تم پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی. تو یہ زبان ہی کی برکت تھی. حضرت جعفر بن ابی طالب کے اس زوردار تقریر دل پذیر کی وجہ سے وہاں مسلمانوں کو رہنے کے لیے قرار اور جگہ مل گیا اور مشرکین مکہ کی ظلم و زیادتی سے ان کو نجات مل گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کو یہی حکم دیا تھا کہ تم اپنے بیٹے کو یہ کہو، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو تم پست رکھو اور بات جو زبان سے نکالا کرو سچی اور پکی بات نکالا کرو، میٹھی زبان سے انداز تمہارا نرالا ہو اور پاکیزہ ہو. یہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ میٹھی زبان سے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں. لیکن اے میری ماں اور بہنوں، تمہارے لیے حکم نہیں ہے. اگر مردوں کے ساتھ تمہاری گفتگو ناجائز ہے اور حرام ہے، لیکن اگر امر ناگزیر ہو،
تم کو کسی مدد سے بات کرنا ہی پڑے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ حکم دیا ہے کہ وَلَا تَخْزَانَ بِالْقَوْلِ، تم اپنی بات میں لچک نہ پیدا کر کے بات چیت کرو، نرم لہجہ پیدا کر کے نہ مردوں سے بات چیت کرو، بلکہ تیری آواز کرخت ہو اور تیرا انداز اس طریقے سے ہو کہ وہ سننے والا تم سے گھبرا جائے، ڈر جائے، اور اگر تم ہنس ہنس کر بات کرو گی، نرم زبان سے بات کرو گی تو ان کے دل کے اندر ایک مرض پیدا ہو جائے گا، ایک بیماری پیدا ہو جائے گی اور تمہارے بارے میں وسوسے میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے عورتوں کو تو اولاً مردوں سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور اگر گفتگو کرنا ہی ان کو ضروری ہے، امر ناگزیر ہے، تو وہ بات کے اندر کوئی لچک پیدا نہ کرے، بات کو وہ بالکل نرم انداز سے نہ بات چیت کرے، بلکہ کرخت انداز سے اور ڈراؤنے کے انداز سے اس طریقے سے وہ بات چیت کرے تاکہ ان کے دل میں کوئی وسوسہ اور شیطانی خیال پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آیت کریمہ میں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو کہا تھا، یہ 10ویں نصیحت، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز کو پست رکھو، اچھے انداز میں بات کرو، اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ 10 نصیحتیں حضرت لقمان کی پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو 10 نصیحتیں کی تھیں، ان 10 نصیحتوں پر ہم سبوں کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام باپوں کو اللہ یہ توفیق عطا فرما کہ وہ بھی اپنے بیٹوں کو ان 10 باتوں پر چلنے، ان 10 نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق، ان 10 نصیحتوں پر نصیحت کرنے کی ان کو بھی توفیق دے، اور سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔